بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پھر رمضان اور ہیلدی ٹپس میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات کہ روزے کی حالت میں جسم سے پانی کی کمی ہونے کو کس طرح بچایا جائے۔ دیکھیں آج کل اب ماحول بھی گرم ہونا شروع ہوگا اور چونکہ پورا دن آپ پانی نہیں پی رہے ہوں گے تو بہت خیال رکھنا ہوگا کہ جسم میں پانی کی کمی نہ ہونے پائے، جسے ہم ہیٹ ایگزاشن یا ہیٹ سٹروک کہتے ہیں۔ دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ جب بھی انسانی جسم کے ٹیمپریچر اور ماحول کے ٹیمپریچر میں فرق ہو، یعنی آپ کا ایک مخصوص ٹیمپریچر ہے، اللہ نے ایک نظام رکھا ہوا ہے جسم میں، ایک سینسرز لگے ہوئے ہیں کہ ایک جسم کا ایک مخصوص ٹیمپریچر ہوتا ہے جس پہ یہ پورا جسم کام کر رہا ہوتا ہے۔ اگر اس کا ایکسٹرنل بہت سردی ہو جائے تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کی نالیاں سکڑنی شروع ہوتی ہیں، آپ میں شیورنگ شروع ہوتی ہے۔ یہ ایک نیچرل میکانزم ہوتا ہے اور آپ اس کے باوجود بھی بہت زیادہ دیر ماحول میں رہیں تو پھر آپ کا وہ سسٹم ایگزاسٹ ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح جب ماحول میں بہت زیادہ گرمی ہو، یعنی آپ کے ٹیمپریچر اور ماحول کے ٹیمپریچر میں فرق ہو اور باہر بہت گرمی ہے کہ کسی بہت گرم انوائرمنٹ پہ آپ ایکسپوز ہیں، تو جسم کیا کرتا ہے کہ خون کی نالیوں کو کھولتا ہے اور پسینہ جاری کرتا ہے۔ یہ پسینہ کیا ہے؟ جسم کا پانی ہے۔ اس پسینے جاری ہونے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ جسم کے ٹیمپریچر کو اس ٹیمپریچر کی بنسبت ایک خاص مقدار تک رکھنا کہ جسم کا ٹیمپریچر وہ نہ ہو جائے جو باہر کا ٹیمپریچر ہے۔ تو اس پانی کی ایویپریشن سے جسم قابو کرتا ہے اس کو۔ اب یہ پوری تھیوری بتانے کا مقصد یہ تھا کہ روزے کی حالت میں کوشش کریں کہ آپ ایکسٹریم ٹیمپریچر پہ اپنے آپ کو ایکسپوز نہ کریں، یعنی دھوپ میں ڈائریکٹ نہیں نکلنا ہے۔ اگر کبھی باہر جانے کی ضرورت پڑ رہی ہے تو چھاؤں یا سائے میں رہے۔ جو لوگ باہر کام کر رہے ہیں وہ وقتاً فوقتاً بیچ میں گیپ لیتے رہیں۔ اچھا، اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات ان خواتین کے لیے جو باورچی خانے میں کام کرتی ہیں، بہت مواقع پر ایسی جگہ پہ کام کرنے کے لیے چلی جاتی ہیں جہاں پہ ہوا کا گزر نہیں ہے، گرمی ہے، باورچی خانے میں ہیں یا گھر کے کسی گرم کونے میں کام کر رہی ہیں، پسینہ آنا شروع ہوا اور پسینہ آتا گیا تو یہ جسم میں پانی کی کمی کر دے گا۔ تو جب بھی آپ کسی ایسے انوائرمنٹ میں کام کر رہی ہیں، باورچی خانہ ہے یا کسی ایسے کمرے میں ہیں جہاں ہوا کا گزر نہیں ہے، تھوڑی دیر کام کریں۔ جیسے ہی فیل ہو کہ ذرا سا پسینہ آنا شروع ہوا، کام سے ڈیٹیچ ہو گئے، پنکھا اس سے ہوا دی، پسینہ ٹھیک ہوا، یا تھوڑا اپنے جسم پہ وہ جو سپرے کا ایک پانی سے ہوتا ہے نا، وہ چہرے پہ، آس پاس پہ، ایون کپڑے پہ بھی وہ پانی ڈال دیں۔ کچن میں کام کرنے کے لیے جائیں، اس کی ایویپریشن سے آپ کا ٹیمپریچر بہتر رہے گا۔ کوشش کریں کچن میں صرف اس کام کے لیے جائیں جس کو کرنا ہی ضروری ہے، ورنہ کوئی جیسے کھانے کی تیاری سے پہلے چیزیں کاٹنی ہوتی ہیں، وہ کرنی ہوتی ہیں، وہ اپنا سامان لے کے تھوڑی سی مشقت ضرور ہوگی، لیکن ایک الگ کمرے میں آ جائیں جہاں ہوا کا گزر ہے۔ کچن میں صرف اس وقت جائیں جب مجبوری ہے، کھانا چڑھاتے ہوئے، پھر جب وہ اب آپ کی وہاں کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے تو باہر آ گئے، ٹائم کے حساب سے اندر جائیں۔ اور جس دوران کچن میں آپ کو کام کرنا ضروری ہے تو اپنے اوپر وہ جو سپرے والی ایک وہ بوتل ہوتی ہے نا، اس سے تھوڑا سا پانی منہ پہ ادھر ادھر چھڑکا لیں، ایک خاص دورانیے تک رہیں، پھر واپس آ جائیں۔ یعنی مین آبجیکٹو یہ ہے کہ روزے میں اپنے آپ کو پسینے کے آنے سے بچانا ہے۔ خاص طور پہ یہ خواتین کیئر نہیں کرتی ہیں، کچن میں بہت گرمی ہوتی ہے پکتے ہوئے، تو بہت خیال رکھنا ہے تاکہ اللہ نہ کرے کہ آپ کو ہائپو ٹینشن یا گرنے یا ہیٹ اسٹروک والی کیفیت ہو جائے۔ شکریہ بہت بہت سننے کا۔